اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، آپ حاجتیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں اور ابھی تک وہ تمنائیں ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اب کے بعد گارنٹی ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد جا کر یہ عمل کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ الفاتحہ کے اس طریقے کو اپنا سکتی ہیں، یعنی یہ عمل کر سکتی ہیں اور دعائیں قبول کروا سکتی ہیں، اور عین اسی مطابق کیجیے گا جو میں ویڈیو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کر لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دیں گے، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسی ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ خود کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بھی 4 مرتبہ رویا تھا، اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یعنی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورۃ الابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں کو چھوڑنے کی مدد عطا کر دے، تو دنیا اور آخرت میں اس کو برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب العالمین، الرحمن الرحیم رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرات میں بھی اسی سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورۃ الفاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دعا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے تو وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورۃ الفاتحہ کے اس طریقے کو پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے سے سر اٹھا لیں، سجدے سے سر اٹھا کر تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول ہوتی چلی جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گر جائیں یا بور میں پھنس جائیں، تو سجدوں کے ذریعے ہی اپنے رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی حالت ہے کہ جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں، خود کمال دیکھیے گا۔
سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی کثرت کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا آج کا یہ عمل اسی وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ بور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت مسجد کے صحن میں قبلہ روح ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران سجدہ کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے کے دوران جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو بھی بہت قریب سے سنتے ہیں، اور وہ زار و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ تعالیٰ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وافر بلند مقام اور نوازشیں اور پاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا یہ عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ پوری پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور اس پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ یہ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 2 مرتبہ آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آرام آتا چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے اول و آخر آپ درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور یہ طب نبوی بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار لینی ہے آپ نے، آپ کو جو بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔